الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. محترم حاضرین اور خواتین حضرات، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہم اور آپ جس قدر شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کے احسان کو ہم جس قدر یاد کریں میرے بھائیوں کم. اللہ تعالیٰ نو بنو کی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، سرفراز کیا ہے. اللہ رب العالمین کی انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، جسے ہم اور آپ قرآن کے نام سے جانتے ہیں. اور جب قرآن کریم کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو بے ساختہ زبان پر یہ بات آ جاتی ہے کہ قرآن دراصل کیا ہے؟ کتاب زندگی. یہ ایسی کتاب ہے جس کا تعلق ہماری اور آپ کی زندگی سے مکمل اعتبار سے میرے بھائیوں پورے طور پر ہونی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اور دنیا کے اکثر لوگ، بیشتر لوگ آج کی تاریخ میں اس کتاب زندگی سے، قرآن کریم سے میرے بھائیوں دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، میں نے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا. اور رمضان میں بھی، رمضان کے آخری عشرے میں جو تاک راتیں آتی ہیں، انہی راتوں میں سے کسی ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور پھر سمائے دنیا سے 23 سالوں میں یہ قرآن حسب ضرورت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرماتا رہا. اس طرح پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سالوں میں نازل ہوا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للناس. یہ جو قرآن ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے، ہماری زندگی کے اندر اصلاح ہو جائے، ہم جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم پر ہم گامزن ہو جائیں، ہماری جو برائیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، دور ہو جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائیں. میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ہم مسلمان بن جائیں، ایک اچھے ہم مومن بن جائیں اور اسی طرح موحد بن جائیں، میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، قرآن کے قریب ہو جائیں. قرآن کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں.
اور یہ بات اچھی طرح ہمیں اور آپ کو جان لینی چاہیے کہ جو قرآن تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن کی عملی میرے بھائیوں تصویر تھی. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں یہ بتلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے. میرے بھائیوں بغور سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو ٹوک انداز میں کہا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن. کہ پوچھنے والے یاد رکھو، سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہی تھی جو قرآن ہے، یعنی جو قرآن میں تحریر ہے، جو قرآن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتیں، یہ ساری چیزیں ہو بہو وہی تھی جو قرآن میں ہے میرے بھائی. اور یہی قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے. آج ہم کہیں نظر آتے ہیں، قرآن کہیں نظر آتا ہے. قرآن کا دور دور سے کوئی رشتہ میرے بھائیوں ہم سے نظر نہیں آتا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج دنیا میں جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان کے اندر ہو، ہندوستان سے باہر ہو، عالمی جو منظرنامہ مسلمانوں کا نظر آتا ہے اور عالمی جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، اور وہ بد سے بدتر ہے میرے بھائیوں. اس بدحالی اور یہ جو حالتوں کے اندر مسلمانوں کے اندر جو زب و حالی ہے میرے بھائیوں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن کی آیتوں سے ہم نے دوری بنا لی ہے، جس کی وجہ سے آج ہر جگہ ہم ستائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ہر جگہ میرے بھائیوں حاشیے پہ نظر آتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا ہو جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے، اور بجائے ہم مغلوب ہونے کے غالب ہو جائیں اور ہر جگہ ہمیں فتح نصیب ہو، میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ویسا ہی ہو جیسا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جیسا تعلق صحابہ کرام کا تھا. اگر ویسا تعلق آج مسلمانوں کا قرآن کریم سے ہو جائے، احادیث سے ہو جائے، میرے بھائی یاد رکھیے کہ جو اقبال صحابہ کرام کا بلند ہوا تھا، جو ترقی صحابہ کرام کو ملی تھی، میرے بھائیوں وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا کر دے گا. لیکن ہم اللہ سے دور رہ کر، قرآن سے دور رہ کر، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے دور رہ کر یہ چاہیں کہ دنیا میں ترقی حاصل کر لیں، اپنے دشمنوں پر غالب ہو جائے، میرے بھائیو ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، تاریخ بھی اس کی تائید نہیں کرتی ہے. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں ہر زمانے میں کم رہی، لیکن تعداد کم ہونے کے باوجود، اسلحے کم ہونے کے باوجود، جنگی ساز و سامان کم ہونے کے باوجود صحابہ کرام ہر جنگ میں جیتتے تھے، فتح یاب ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر ایمانی حرارت تھی، ایمانی جوش تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کی مدد نہیں ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما کا تعاون نہیں ہوتا ہے، اور اللہ مدد اس کی کرتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اگر اللہ والے بن جائیں، اہل اللہ بن جائیں، اہل القرآن بن جائیں، اہل السنہ بن جائیں، اور مکمل طور پر اہل الحدیث بن جائیں میرے بھائیوں، تو آج بھی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین ہمارا تعاون کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے، اور قرآن سے لگاؤ ہر مسلمانوں کی ہر مسلمان کی میرے بھائیوں ذمہ داری ہے۔ آج دیکھا جاتا یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارا بڑا گہرا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں ہم قرآن سنتے ہیں، اور حافظ قرآن کو کہیں سے ہم لوگ کیا لاتے ہیں، یا گاؤں کا ہوتا ہے اس کو متعین کرتے ہیں، قرآن سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو مسلمانوں کا منظر رمضان میں نظر آتا ہے، ہماری مسجدیں مصلیوں سے بھری ہوتی ہیں، اور صبح و شام ہم قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ اگر یہی میرے بھائیوں تصویر سال کے دوسرے مہینوں میں بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ تصویر نظر آنے لگے، یاد رکھیے مسلمانوں کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا، مسلمانوں کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا، اور مسلمان ہر جگہ میرے بھائیوں کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، فتح یاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نصرت کی لوگوں کی فرماتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو صاحب قرآن ہوتے ہیں، صاحب صلاۃ ہوتے ہیں، صاحب صوم ہوتے ہیں، صاحب زکوٰۃ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مدد کرتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی جو عظمت ہے، قرآن کی جو عظمت ہے، قرآن کی جو فضیلت ہے، قرآن کی جو برکت ہے، میرے بھائی وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، مختلف اور نو بنو کے فائدے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی کیا مثال دی ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال سنگترے جیسی ہے۔ سنترا دیکھا ہے آپ نے؟ نارنگی دیکھا ہے آپ نے؟ نارنگی کو جب آپ اپنے ناک کے قریب لے جائیں گے، یا جب اس کے نارنگی کو چھلا جائے گا تو اس کی خوشبو دور ہی سے نظر آتی ہے۔ خوشبو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً اس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اور جب آپ نارنگی کو کھائیں گے، سنترا کھائیں گے، تو اس کے کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی سنترا کیا ہے، خوبصورت کیا ہے، نظر آتا ہے، کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے، خوشبو کے اعتبار سے بھی اچھا لگتا ہے۔ یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی دی ہے، اور وہ مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے، اور اندر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے۔ لیکن وہ مومن جو ہو تو مومن، لیکن وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، مومن ہونے کے باوجود قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کس پھل سے دی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ رواہ البخاری۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی مثال، اس مومن کی مثال الذی لا یقرأ القرآن، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کا علم اگر آپ کے پاس ہے، آپ خوش قسمت آدمی ہیں۔
آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھ سکتے اور زیادہ بہتر ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ بہتر ہے، صرف تلاوت کرتے ہیں اس کا ثواب الگ ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے سننے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرے۔ قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ تو ہمیں نماز قائم کرنا چاہیے۔ قرآن میں اگر یہ لکھا ہے وآتوا الزکاۃ تو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ قرآن میں اگر لکھا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ تو ہمیں اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ہمیں بیت اللہ جانا چاہیے، بیت اللہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ اگر قرآن میں لکھا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر معاملہ ہونا چاہیے، والدین کی خدمت ہونی چاہیے، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، ڈپٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، گالی نہیں دینی ہے۔ ایک مسلمان میرے بھائیوں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، پڑوسیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ایک مومن کبھی بھی اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہ کسی کا مال نہیں لینا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، میرے بھائیوں شروع میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیا کرتے تھے جو قرآن کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو فالو کرے، قرآن کی اتباع کرے، قرآن کی پیروی کرے اگر وہ دنیا کے اندر سرخرو ہونا چاہتا ہے اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا کہ وہ مومن الذی لا یقرأ القرآن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے مثل التمرہ اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ ہاں اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ تمرہ عربی زبان میں کھجور کو کہتے ہیں۔ آپ کھجور کھائیے گا تو آپ کو کھانے میں اچھا لگے گا، کھجور کھائیے گا کھانے میں اچھا لگے گا اور بہت مقوی غذا بھی ہے۔ اور آدمی کو بہت سارے آج ہمارے نوجوان ہیں جو گٹکھا کھاتے ہیں، سگر کھاتے ہیں، پان مسالہ کھاتے ہیں، کھینی کھاتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو میں کہا کرتا ہوں کھجور خرید لیا کرو، کھجور کھایا کریں۔ کھجور کے اندر ایسے وٹامنس ہیں جو دوسرے پھلوں کے اندر میرے بھائیوں نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن جو قرآن مومن ہونے کے باوجود قرآن نہیں پڑھ رہا ہے اس کی مثال کھجور جیسی ہے۔ کھانے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن ناک کے پاس لے جائیے گا کوئی خوشبو نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے۔ سنترا میں خوشبو ہے لیکن یہ کھجور میں خوشبو نہیں ہے۔ کھانے میں دونوں ہیں، بہتر ہے لیکن ایک خوشبو کے بھی اعتبار سے بہتر ہے، دوسرا خوشبو کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے۔ تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے کہ آپ سنترا بننا چاہتے ہیں یا ایک کھجور بننا چاہتے ہیں۔ آپ اگر مومن ہیں، اگر قرآن پڑھتے ہیں میرے بھائیوں تو اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو بھی ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ رواہ ابو داود وصححہ والالبانی رحمہ اللہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، اگر کچھ لوگ مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں، مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں اور مسجد میں اکٹھا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلون کتاب اللہ، مسجد میں جمع ہو کر دنیا داری کی بات نہیں کرتے ہیں، کسی کے بہو بیٹی کی بات نہیں کرتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کرنے کا مشورہ نہیں کرتے ہیں، پلان نہیں کرتے ہیں۔ آج تو دیکھا یہ جاتا ہے چند منٹوں کے لیے بھی مسجد میں آتے ہیں، اللہ یاد نہیں آتا ہے، قرآن یاد نہیں آئے گا، گھر کی باتیں یاد آتی ہیں، سیاست کی باتیں یاد آتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ صحیح طور پہ سیاست کی باتیں بھی مسجد میں کر سکتے ہیں اور اسی طرح دوسری باتیں جو لا یعنی نہ ہو باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن
عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں بھی جو ذکر و اذکار ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ان وقتوں میں غیر ضروری باتیں میرے بھائیوں کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس پر غور و خوض کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھانے والوں پر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکون نازل ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہیں، ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور سکون تلاش کرنے کہاں جاتے ہیں؟ موبائل میں جاتے ہیں۔ سکون کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ آؤ بیٹا کھانا کھا لو، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بہت ٹینشن، کیا ہے؟ بہت ٹینشن ہے، تھوڑا سا میں موبائل دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا سا فیس بک چلا لیتا ہوں، تھوڑا سا واٹس ایپ دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا سا ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیتا ہوں، سکون مل جائے گا۔ میرے بھائیوں فلم دیکھ آتا ہوں، فلاں پارک میں چلا جاتا ہوں، ٹینشن ہو رہا ہے، تھوڑا کاٹمانڈو سے گھوم آتے ہیں، تھوڑا پہاڑ پہ جا کے چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان جگہوں میں سکون نہیں، ان جگہوں میں سکون نہیں ہے۔ اگر واقعی اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اللہ کی یاد میں سکون ہے، قرآن کی تلاوت میں سکون ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، علماء کے قریب آئیے، حافظوں کے قریب آئیے، دین کے قریب آئیے، اسلام کے قریب آئیے، صحابہ کی تاریخ پڑھیے، صحابیات کی تاریخ پڑھیے، آپ کو سکون آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر اللہ کا سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمتیں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن پڑھنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں کا آنا اور ان کا گھیرنا، بھائی ان کا گھیرنا میرے بھائیوں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر فرشتے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو گھیر رہے ہیں، تو یقیناً کیا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں یا کہ اپنے گھروں میں، خاص طور سے میں کہا کرتا ہوں کہ مسجدوں کو قرآن سے زندہ کرو، مسجدوں کو قرآن سے آباد کرو، مسجدوں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے میرے بھائیوں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو لوگ قرآن مسجد میں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کرتا ہے۔ عرش پہ ایسے لوگ کی نیک نامی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ کے میرے بھائیوں تذکرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا بھی تذکرہ عرش پر ہو، اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا قرآن کی عظمت سے متعلق، قرآن کے پڑھنے کے ثواب سے متعلق، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے پہ ثواب، دنیا میں سوائے قرآن کے، دنیا میں سوائے قرآن کے کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی تلاوت پر، جس کے پڑھنے پر آپ کو اجر مل سکتا ہو، ثواب مل سکتا ہو۔ اگر کوئی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ، کہ اگر ایک حرف ہم قرآن کا پڑھتے ہیں، ایک حرف، ایک لفظ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک کلمے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، حروف مثال کے طور پر الف ہے
با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، یہ سب حروف ہیں۔ اگر کوئی قرآن کا اگر ایک حرف آپ پڑھتے ہیں تو اس پر آپ کو نیکی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے ایک نیکی کو 10 نیکی بنا دیتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھنے میں مخلص ہوں گے، اللہ تعالیٰ 10 سے بھی زائد آپ کو اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ 70 نیکیاں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، 700 نیکیاں بھی آپ کو ایک حرف پڑھنے کا میرے بھائیوں مل سکتا ہے۔ یہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثال دی، کہا لا اقول الف لام میم حرف، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی کہتا ہے الف لام میم تو اس کو ایک نیکی ملے گی، نہیں، الف لام میم پڑھنے میں ایک نیکی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ الف لام میم میں کتنے حروف آتے ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کھولتا ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت آتی ہے سورۃ البقرہ، اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام میم ہے۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے وہ آدمی 30 نیکیوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے، آج ہم میں کے ہر شخص کا اکاؤنٹ بینکوں میں کھلا ہوا ہے۔ الہ آباد بینک ہے اور برودا بینک ہے، ایس بی آئی ہے، سینٹرل بینک ہے، ان بینکوں میں ہمارے کھاتے کھلے ہوئے، لیکن آخرت کے کھاتے ہمارے بند ہیں۔ آخرت میں جہاں نیکیاں جمع کرنی ہے اور جہاں پیسے جمع نہیں کرنے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے میرے بھائیوں، آج آخرت کے کھاتے اکثر لوگ کے میرے بھائیوں وہ مائنس میں جا رہے ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں، کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کی جمع پوجی ہمارے لیے ہو، قبر میں کام آئے، اس کے لیے ضروری ہے قرآن ہم پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی حدیث کے اندر، ان للہ اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال ہم اہل القرآن، اہل اللہ وخاصتہ، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ میرے بھائیوں دیکھیے قرآن پڑھنے والے اللہ سے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں مکھیا جی کے قریب ہو جائیں، وارڈ کمشنر صاحب کے قریب ہو جائیں، اور فلاں لوگوں کے قریب ہو جائیں۔ ایک مومن ہمیشہ چاہتا ہے وہ اللہ کا قریبی بندہ بن جائے، اللہ سے قریب ہو جائے۔ اور اللہ سے قریب ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ ہم کیسے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیکی بن سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس کا نسخہ اور اس کا علاج، اس کی دوا میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان للہ اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے قریبی ہیں، دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے قریبی ہیں۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے قریبی کون لوگ ہیں؟ اللہ کے قریبی کون لوگ ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں اور قریب رہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست و احباب وہ لوگ ہیں جو قرآن والے لوگ ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے مطابق بولتے ہیں، قرآن کے مطابق سنتے ہیں، قرآن کے مطابق چلتے ہیں، قرآن میں جو حکم ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہی لوگ اہل القرآن ہیں، اہل اللہ وخاصتہ، اور جو اہل قرآن ہوتا ہے، صاحب قرآن ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، میرے بھائیوں وہی لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اہل اللہ وخاصتہ، اور یہی لوگ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ میرے بھائیوں آخری میرے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں قرآن سے متعلق، لیکن میں بہت زیادہ آپ لوگوں کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ میں ایک اور
حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عہدہ والے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، پیسے والے لوگ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، بڑی مہنگی گاڑیاں رکھنے والے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اونچی اونچی عمارت بنانے والے، محلوں میں رہنے والے، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بڑا مان لے، لیکن اخروی اعتبار سے میرے بھائیوں یہ لوگ بڑے نہیں ہیں۔ بڑے کون ہیں؟ اچھے کون ہیں؟ بھلے کون ہیں؟ قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے میرے بھائیوں سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن میرے بھائیوں پڑھاتا ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ختم ہونے کو ختم ہو رہا ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مہینے میں قرآن پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، قرآن سناتے رہے، قرآن پر عمل کرتے رہے میرے بھائیوں، اور ایک ایک گھر پہ 10 نیکیاں پاتے رہے۔ ہاں 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے اسلاف کی زندگی سے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے جو بزرگ تھے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اس رمضان میں ان کا تعلق قرآن سے کیسا ہوا کرتا تھا۔ امام زہری رحمہ اللہ، ابن شہاب الزہری، مشہور تابعی محدث ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے میرے بھائیوں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا شروع ہوتا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے، انما هو تلاوت القرآن و اطعام الطعام، کہتے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان کا مہینہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، اور قرآن پڑھنے کا، قرآن تلاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں، ان کی مشہور کتاب موطا امام مالک ہے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، میں نے کہا بہت بڑے محدث تھے، ہمیشہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، مسجد نبی جو مدینہ کے اندر ہے اس میں بیٹھ کر لوگ کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب مہینہ رمضان کا آتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے۔ حدیث جو بہت اہم علم ہے، اس علم کو، اس کے درس کو بند کر دیتے تھے، اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مصحف سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ موبائل سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مصحف جو نظر آ رہا ہے، یہ قرآن جو ورقی صورت میں ہے، جب اس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھیں گے، اپنے سامنے رکھ کر پڑھیں گے، اس کے اندر جو مزہ آئے گا، جو لذت ہوگی میرے بھائی، وہ لذت اور وہ روحانیت موبائل سے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں میرے بھائی وہ نہیں ہوتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ مصحف سے قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مشہور تابعی ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ہر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، ہر 7 دن میں، عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں، ہر 7 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور رمضان جب آتا تو ہر رمضان میں ہر 3 دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے، ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، جس عشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس آخری عشرے میں ہر رات میں ایک مرتبہ یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن میرے بھائیو ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم نخعی، یہ بھی مشہور تابعی ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ بھی رمضان میں ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اور آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں ہر 2 رات میں ایک مرتبہ قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اور اسلاف کی یہ ساری زندگیاں جو ہمارے سامنے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں
آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو قرآن سے قربت پیدا کرنی چاہیے، قرآن کے قریب آنا چاہیے، قرآن خود پڑھنا چاہیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اپنے بال بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوانی چاہیے، اور آپ کی زندگی میں شب و روز میں 24 گھنٹے میں کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر لوگ بے نمازی ہیں، اکثر لوگوں کا مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا مسجد سے لینا دینا نہیں، عام طور پہ ایسے لوگوں کا قرآن سے بھی کوئی لینا دینا میرے بھائیوں نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ بتلایا کہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے قریب آئیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی آپ خوش رہیں گے، آخرت کے اندر بھی خوش رہیں گے۔ اگر آپ نے قرآن سے دوری بنائے رکھا، قرآن سے دور رہے، تو اس کا نقصان آپ کو دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی میرے بھائیوں بہت افسوس کرنا پڑے گا۔ خوش نصیب ہے حفاظ قرآن اور قرائے قرآن میرے بھائیوں جو قرآن سناتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ حفاظ قرآن سے متعلق ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کے ماہرین لوگ ہیں، قرآن کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، قرآن کے متخصصین ہیں، جب ایسے لوگ مریں گے، آخرت میں جائیں گے، ایسے لوگوں کا حشر اللہ تعالیٰ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ کرے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حفاظ قرآن جب مریں گے اور آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا اقرا ورتقِ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ تعالیٰ کہے گا وہ حافظ قرآن سے، حافظ قرآن سے کہے گا کہ اے حافظ قرآن، تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں طے کرتے جاؤ۔ جنت میں تمہارا مقام، تمہاری منزل، تمہارا ٹھکانہ میرے بھائیوں وہاں ہوگا جہاں قرآن کی تمہاری آیتیں میرے بھائیوں ختم ہوں گی۔ تو خوش نصیب ہے حفاظ قرآن میرے بھائی۔